تاریخی کہانی سلطان اور مزدور کا بیٹا 12ویں صدی کا زمانہ تھا۔ مشرق کی ایک عظیم سلطنت میں ایک عادل اور بہادر بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی سلطنت وسیع تھی، دور دور تک اس کی شان و شوکت کا چرچا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنی رعایا کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک ایسا قلعہ تعمیر کرے جو زمانے کا سب سے شاندار اور ناقابل تسخیر قلعہ ہو۔ ہزاروں مزدور، انجینئر اور معمار دن رات محنت کرتے، پہاڑ تراشے جا رہے تھے، پتھروں کو کاٹ کر تراشا جا رہا تھا، اینٹوں کو جوڑا جا رہا تھا، اور چونے کی خوشبو پورے میدان میں پھیلی ہوئی تھی۔ بادشاہ کا اچانک دورہ۔ ایک دن بادشاہ نے سوچا کہ اچانک جا کر دیکھتا ہوں مزدور کس طرح کام کرتے ہیں۔ وہ بھیس بدل کر عام لباس میں وہاں پہنچا۔ ہر کوئی پسینے میں شرابور، اپنے کام میں مصروف تھا۔ کسی کے کندھے پر پتھر تھا، کوئی رسی کھینچ رہا تھا، کوئی چونا مل رہا تھا، لیکن ایک کونے میں ایک مزدور چپ چاپ بیٹھا رو رہا تھا۔ بادشاہ نے قریب جا کر نرمی سے پوچھا، بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہارے ساتھی کام کر رہے ہیں اور تم غم میں ڈوبے ہوئے ہو۔ مزدور نے آنکھوں میں آنسو لیے جواب دیا، اے اجنبی، تم نہیں جانتے میں کیوں رو رہا ہوں۔ میرا بچہ کئی دنوں سے شدید بیمار ہے، میرے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں، جو مزدوری ملتی ہے وہ صرف گھر کا کھانا چلانے کے لیے ہی کافی ہے، دوا کہاں سے خریدوں؟ میرا دل کرتا ہے کہ میں بیٹے کے لیے کچھ نہ کر سکوں۔ بادشاہ کی فیاضی۔ یہ سن کر بادشاہ خاموش ہو گیا۔ اس کے دل میں مزدور کے لیے ہمدردی جاگ اٹھی۔ اس نے اپنی جیب سے سونے کے چند سکے نکالے اور مزدور کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ مزدور حیران رہ گیا۔ وہ بولا، یہ کس لیے؟ بادشاہ نے نرمی سے کہا، یہ دوا کے لیے ہے، اپنے بیٹے کا علاج کراؤ، لیکن مجھ سے ایک وعدہ کرو، جب تمہارا بیٹا صحت یاب ہو جائے تو اسے تعلیم کے راستے پر ضرور لگانا، اسے پڑھاؤ لکھیا تاکہ وہ تمہاری طرح محروم نہ رہے۔ مزدور نے کانپتے ہاتھوں سے سکے پکڑے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور دل ہی دل میں وعدہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو علم کے راستے پر ضرور لے جائے گا۔ برسوں بعد وقت گزرتا گیا، مزدور کا بیٹا صحت یاب ہوا۔ مزدور نے بڑی مشکلوں کے باوجود اپنے بیٹے کو تعلیم دلوائی۔ ابتدا میں وہ قرآن و حدیث کا علم سیکھا، پھر فلسفہ، منطق، سائنس اور تاریخ کا مطالعہ کیا۔ اس کی ذہانت اور دانائی دیکھ کر ہر استاد حیران رہ جاتا۔ سالوں کی محنت کے بعد وہی مزدور کا بیٹا ایک مشہور عالم و فاضل کے طور پر پہچانا جانے لگا۔ اس کی باتوں میں وزن تھا، فیصلوں میں حکمت تھی، اور قلم کی طاقت سے وہ کئی بڑے مسائل حل کر دیتا۔ دوبارہ بادشاہ کے دربار میں۔ ایک دن وہ جوان عالم بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے اسے پہچان لیا۔ یہی وہ بچہ تھا جس کے لیے اس نے سالوں پہلے ایک مزدور کو سونے کے سکے دیے تھے۔ اب وہ بچہ ایک عظیم عالم، بادشاہ کا قریبی مشیر اور سلطنت کا سب سے بڑا سہارا بن چکا تھا۔ بادشاہ نے دربار میں کہا، دیکھو، یہ ایک مزدور کا بیٹا ہے، آج یہ میری سلطنت کے بڑے بڑے فیصلوں میں میرا مشیر ہے۔ سلطنت قلعوں سے نہیں بلکہ علم اور دانائی سے مضبوط ہوتی ہے۔ سبق۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ اصل طاقت دولت فوج میں نہیں بلکہ علم میں ہے۔ وہ حکمران جو اپنی رعایا کا خیال رکھتے ہیں، ان کی ضرورت پوری کرتے ہیں اور تعلیم کو عام کرتے ہیں، وہی تاریخ میں ہمیں